बनाए, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल FM 91 पर। خرابی کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا یہ بتانا ہے مشکل، کہاں زخم کائے کہاں سے ہوئے وار، یہ بھی ٹھکانا مشکل ہے، کہاں ضبط کی دھوپ میں ہم بکھرتے گئے اور کہاں تک کوئی صبر ہم نے سمیٹا، سنانا ہے مشکل۔ خرابی بہت سخت جاں ہے، ہمیں لگ رہا ہے یہ ہم سے الجھ کر، خرابی بہت سخت جاں ہے، ہمیں لگ رہا ہے یہ ہم سے الجھ کر کہیں مر چکی ہے، مگر اب جو دیکھا تو یہ شہر کے ہر محلے میں ہر گلی میں دھوئیں کی طرح بڑھ چکی ہے، خرابی روئے میں، خوابوں میں، خواہش میں، رشتوں میں گرج کر چکی ہے، خرابی تو لگتا ہے خون میں اثر کر چکی ہے، خرابی کا آغاز جب بھی جہاں سے ہوا ہو، خرابی کے انجام سے غالباً جہاں چھڑانا مشکل ہے، جہاں چھڑانا مشکل ہے۔ ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم، ہر بار تم سے مل کے بچھڑتا رہا ہوں میں، تم کون ہو یہ خود بھی نہیں جانتی ہو تم، میں کون ہوں یہ خود بھی نہیں جانتا ہوں میں، تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں، اور اس طرح خود اپنی سزا بن گیا ہوں میں، تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں، بس سر بسر اذیت و آزار ہی رہو، جب بس میں کچھ نہیں ہے تو بیزار ہی رہو۔ تم کو یہاں کے سایہ پر تو سے کیا غرض، تم اپنے حق میں 20 کی دیوار ہی رہو، میں ابتدائے عشق سے بے مہر ہی رہا، تم انتہائے عشق کا معیار ہی رہو، تم خون توکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی،
اس رنگ اس ادا میں بھی برقرار ہی رہو۔ میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات، میں نے یہ کب کہا تھا وفادار ہی رہو۔ اپنی متاع ناز لٹا کر میرے لیے بازار التفات میں نادار ہی رہو۔ جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا، غم میں کبھی سکون رفاقت نہ دے سکا، جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں، جب میرے سارے خواب کسی بے وفا کے ہیں، پھر مجھ کو چاہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، تنہا کراہنے کا کوئی حق نہیں، تنہا کراہنے کا کوئی حق نہیں۔ سلامتی ہوں ان تمام سماعتوں اور بصارتوں پر جو رات کے اس پہر میں گلوبل FM 91 کے براہ راست اسٹوڈیو سے سن رہے ہیں بزم تاثیر۔ امید کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی دنیا کے جس کونے میں بھی مجھے سنا جا رہا ہوگا، دیکھا جا رہا ہوگا، ہر ایک وہ آنکھ، ہر ایک وہ شخص خوش و خرم ہوگا، زندگی اس کی پرسکون گزر رہی ہوگی، شاید رات کی اس پہر کا انتظار بھی کر رہا ہوگا۔ اپنی سیٹ کو تھوڑا سا فیس بک کی جانب، فیس بک والوں کی طرف دیکھتے ہوئے، کیونکہ فیس بک والے جو ہیں انہیں دیکھا جا سکتا ہے، مائک پہ سننے والوں کو اپنی آواز سنائی جا سکتی ہے۔ آج ٹاپک جو لے کر آیا ہوں، شاید یہ ٹاپک کچھ یونیک بھی ہے، لیکن آپ کو بتاتا چلوں ٹاپک، پھر اس کے ساتھ آج جو میں شاعر کا انتخاب کر کے لایا ہوں، اور شاعر کے علاوہ جو میں رائٹر افسانے کا لے کے آیا ہوں، کیونکہ سامعین کی طرف سے بہت اصرار کیا جا رہا تھا کہ پروفیسر عبدالحی صاحب کا افسانہ دوبارہ سے شروع کریں یا کوئی اور افسانہ۔ تو جی ہاں، ایک مرتبہ پھر سے ایک نئے افسانے کے ساتھ پروفیسر عبدالحی صاحب کا نیا افسانہ آپ تمام کے لیے لے کر آیا ہوں۔ جو بھی سنے گا انشاءاللہ انہیں مزہ آئے گا۔ شاعر وہی راتوں والا، وہی بگڑا ہوا، وہ جو کہتا ہے کہ جی ہاں، اسی شاعر کو جو کہتا ہے کہ تم جب آؤ گی تو کویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور وہ جو کہتا ہے کہ ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن مشدہ عشرت انجام نہیں پا سکتا، زندگی میں کبھی بھی آرام نہیں پا سکتا۔ جی ہاں، نوجوانوں میں بڑے مقبول شاعر جناب جان ایلیا، صرف نوجوانوں میں ہی نہیں، ہر عمر والا جو ہے وہ پسند کرتا ہے جان ایلیا کو۔ اب یہ جان ایلیا کو کیوں پسند کیا جاتا ہے یہ تو پھر وہ ہی بتا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج کا جو ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ٹاپک بھی بڑا عجیب ہے، لیکن پتہ نہیں کیا پوچھنا میں نے یہ ہے کہ آج اگر آپ کی زندگی کی آخری جی ہاں اگر آپ کی زندگی کی آج کی رات آخری ہوتی، معذرت چاہوں گا اس نمبر پہ جو کال کر رہے ہیں ان سے معذرت چاہوں گا، میسج اس نمبر پہ کیجیے گا اور کال کیجیے گا 0966 850 پہ، لیکن ابھی نہیں، اب سے کچھ دیر کے بعد۔ جی ہاں، جو ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ٹاپک کچھ اس طرح سے ہے کہ آج اگر آپ کی زندگی کا یہ آخری دن ہوتا، جی اگر آپ کی زندگی کا یہ آخری دن ہوتا یا یہ رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہوتی اور آپ سے پوچھا جاتا کہ آج کی رات آپ کی صرف ایک خواہش پوری ہو سکتی ہے، تو وہ کون سی خواہش ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ پورا ہو؟ کون سی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو؟
اس بارے میں تو آپ نے مجھے بتانا ہے نمبر پہ 0966 850 911 پہ. یہ نمبر آپ کے لیے ہے، اسپیشلی آپ کے لیے. اس نمبر پہ آپ میسیج کریں گے، کال کریں گے، اور 0347 946 5535 پر آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں کہ آج کی رات اگر آپ کی زندگی کی آخری رات ہوگی یا آخری رات ہے تو اس رات کون سی تمنا ہے، کون سی خواہش ہے. یعنی آپ کو ایک مل جاتا ہے، ایک موقع مل جاتا ہے. سلطان افلاک یہ اعلان کر دیتا ہے کہ آج آپ کی زندگی کی آخری رات ہے. بتائیں وہ کون سی خواہش ہے جس کی تکمیل آپ چاہتے ہو. تو کون سا جواب ہوگا آپ کا، کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی ایسی خواہش بھی آ جائے. دنیا کا ہم حساب کتاب دیکھتے ہیں تو جج کہتا ہے کہ آخری خواہش بتاؤ کون سی خواہش. لیکن چلیں وہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اگر آپ کی ایک خواہش ہو تو وہ کون سی خواہش ہوگی؟ خواہشات نے تو ختم ہونا ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا. یہ اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں. نمبر دونوں آپ کے لیے موجود ہیں، کال کے لیے بھی، میسیج کے لیے بھی، اور دونوں پہ آپ کو شامل کریں گے. ساتھ ہی ساتھ جون صاحب کا میں نے ذکر کیا تو اب جون کو سنانا بھی ضروری ہے. جون کو اگر میں نہیں سناؤں گا تو میرے سننے والے کہیں گے کہ جون خاموش. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بے قراری سی بے قراری ہے، بالکل رات کا ماحول، اور میرے خیال میں یہی حال ہے کہ بے قراری سی بے قراری ہے. وصل ہے اور فراق تاری ہے، جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. بن تمہارے کبھی نہیں آئی، بن تمہارے کبھی نہیں آئی. کیا میری نیند بھی تمہاری ہے؟ آپ میں کیسے آؤں میں تجھ بن. سانس جو چل رہی ہے آ رہی ہے، اور اس سے کہیو دل کی گلیوں میں، اس سے کہیو دل کی گلیوں میں، رات دن تیری انتظاری ہے. ہجر ہو یا وصال ہو کچھ ہو، ہم ہیں اور اس کی یادگاری ہے. اور ایک مہک سمت دل سے آئی تھی، میں سمجھا تیری سواری ہے. حادثوں کا حساب ہے اپنا، ورنہ ہر آن سب کی باری ہے. خوش ہے تو کہ زندگی اپنی، عمر بھر کی امیدواری ہے. بے قراری سی بے قراری ہے، وصل ہے اور فراق تاری ہے. رات کے اس پہر میں کہ جہاں وصل بھی ہے، جہاں پر فراق بھی ہے، عجیب مراحل ہے. جہاں پہ نیند سے بیزاری ہے، اور نیند خوابوں کی دیوی جو ہے، یا نیند کی دیوی جو ہے آنا چاہتی ہیں، لیکن بیچ کی دیواریں جو ہیں کسی کی یاد دیوار بن کے نہیں آنے دے رہی. بہت شکریہ عبدالشکور. وعلیکم السلام. عبدالشکور، آپ کو پتہ ہے آج میں کون سا افسانہ سنانے والا ہوں؟ آج میں سر عبدالحی صاحب کا حسن زن سنانے والا ہوں. حسن زن عبدالحی صاحب کے بارے میں شاید میرے لسنر جو ہیں، یا رات کے لسنر جو ہیں، وہ بہت کم جانتے ہوں گے. دن والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پروفیسر عبدالحی صاحب کون ہیں. ایک ایسے رائٹر کہ جن کے نثر جو ہے وہ بھی شاعری ہے، کہ جن کے الفاظ رس گھولتی ہے کانوں میں، اور ان کا ہر ایک لفظ یوں لگتا ہے کہ جیسے مجھ سے ہی مخاطب ہو. آج سے سر عبدالحی صاحب کا افسانہ حسن زن سنانے والا ہوں، اور ساتھ ہی جون ایلیا صاحب کو بھی اپنے سامعین کو سنانے جا رہا ہوں آج. عبدالشکور مجھے بتا دیجیے گا. جی ہاں،
مجھے بتا دیجیے گا کہ اگر زندگی کی یہ تمہاری آخری رات ہوتی آج تو تم کون سی اپنی آخری خواہش کی تکمیل چاہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کون سی تمنا ہے آپ کی؟ کون سی خواہش کی تکمیل آپ چاہتے ہیں؟ فرضاً میں یوں کہوں گا کہ جو زندگی کا آپ کا مقصد ہو، کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے نا ہر ایک انسان کا، بغیر مقصد کے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ بلال مغل۔ نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم، خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم۔ یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں، وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہم، وفا، اخلاص، قربانی، محبت، اب ان لفظوں کا پیچھا کیوں کریں ہم، ہماری ہی تمنا کیوں کرو تم، ہماری ہی تمنا کیوں کرو تم، تمہاری ہی تمنا کیوں کریں ہم۔ کیا تھا عہد جب لمحوں میں ہم نے، تو ساری عمر ایفا کیوں کریں ہم، نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری، شکور نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری، تو پھر دنیا کی پرواہ کیوں کریں ہم۔ اور یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی، یہاں کار مسیحا کیوں کریں ہم، یہاں کار مسیحا کیوں کریں ہم۔ ہائے شکور، یہ کون سی تمنا کا ذکر کر دیا۔ میرے خیال میں اب بات ختم ہو گئی شکور، جس کا آپ نے ذکر کیا، جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا، اس پر میں کچھ بول نہیں سکتا۔ میرے خیال میں زندگی کا حاصل ہی تو یہی ہے، کتنے ہم عجیب ہیں، زندگی ہماری گزر جاتی ہے اور محروم ہم رہ جاتے ہیں، پھر سوال کچھ اپنے آپ پر شک ہونے لگتا ہے کہ ہم کیا سچ میں ہیں بھی یا نہیں ہے۔ وجود کا اقرار بھی تو یہی ہے نا، اگر ہم سے کوئی ثبوت مانگتا ہے، شکور پتہ نہیں آپ نے کیا کہہ دیا، کون سی خواہش کہہ دی، اب میں بے بس ہو چکا ہوں، میرے لفظ جو ہیں، میری باتیں جو ہیں وہ دم توڑ چکی ہیں۔ مجھے اپنی زندگی میں شاید یہ اصل ہی لگ رہا ہے کہ اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا زندگی۔ زندگی ہے بھی جو ہم نے ابھی تک گزاری تھی بھی یا نہیں بھی تھی، کیونکہ ہم محروم نہ رہے نا، ان کو دیکھا ہی نہیں ہم نے۔ جب ان کو نہیں دیکھا تو پھر زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ پھر تو ہم سے شاید یہ درخت، یہ پودے، چرند پرندی بہتر ہیں جو کسی کے کام آ رہے ہیں، جن کے ساتھ ہم وفاداری کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وفادار ہیں، اور ان سے زندگی میں ملاقات ہی نہ ہو، تو یہ زندگی ہے بھی یا نہیں، میں ہوں بھی یا نہیں ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں ہوں۔ اگر میری زندگی میں ان کا ذکر نہ ہو، ان کا تذکرہ نہ ہو، تو پھر میرے وجود کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے، میرا وجود ہے بھی نہیں۔ اور میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان اگر آپ کی ذات سے محبت نہیں کرتا تو اس کا وجود مجھے نہیں لگتا کہ ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہے بھی نہیں، کیونکہ وہ جس کا وجود ہوتا ہے نا، وہ اپنے اصل سے تو ضرور چاہتا ہے
اب جو جس کے ساتھ دعویٰ ہے، جس کے نام لیوا ہے ہم، اور نہیں تو کوئی کم از کم اتنا تو ہے نا کہ یہ امید ہے کہ بروز حشر جب ہر کوئی بھاگ رہا ہوگا تو ہمیں سہارا ہوگا، بچانے والا ہمارا موجود ہے. تو یہ کائنات بنائی گئی محبت میں. سو میری جان تجھے ایک بار دیکھنا ضروری ہے، دیکھنا اس کا ضروری ہے. شکور کیا کروں، لفظ ختم ہو گئے. اب مجھے مجبوراً سہارا کچھ میوزک کا ہی لینا ہوگا. سمین، واقعی مجھے یہاں پر جو لگانا تھا وہی لگانے جا رہا ہوں. اب اس کا ذکر ہوا تو یہیں سن لیتے ہیں. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا. سامعین، کسی وجہ سے میں آج کا شو اسی پہ ختم کرتا ہوں. لکھ دے. اجازت چاہوں گا، زندگی رہی تو اگلی جمعے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار